او دے ابے دی تصدیق نہیں. گرامی قدر حضرات سیدنا صدیق اکبر او عظیم ہستی نے کہ میرے محبوب نے فرمایا نبیاں اور رسولاں تو بعد قیامت تک اگر کوئی عظمت والی ہستی ہے تو میرا ابو بکر ہے. صحابہ کرام فرماندے نے کہ اگر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زندہ ہوں دے تو سیدنا صدیق اکبر نالو بھی اچھا مقام ہونا سی. بہرحال ایمان والے توجہ کرنا جناب سیدنا امیر حمزہ عظیم ہستی کے جنہوں نے محبوب دے حکم دے مطابق پہلے ہجرت کی تھی. وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وقت گزرتا گیا جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا. ابو جہل نے بکواسات کی تھی. ابو جہل نے محبوب دے پیشانی ہے تحت پتھر مار کے میرے محبوب دی پیشانی نو زخمی کیتا. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس وقت شکار تے گئے سن. ہرن دے پیچھے گھوڑا دوڑا رہے سن. ہرن بھی دوڑ رہے بالآخر گھوڑا بھی تھک گیا ہرن بھی تھک گیا. اس ویلے جناب سیدنا امیر حمزہ آپ جدو تیر نشانے دے لگا کے چلان لگے ہرن فوراً بول کے کہنے لگا اے حمزہ میرے دے تیر مارن تو پہلے اپنے بھتیجے محمد دشمن دے تیر جا کے مار. سبحان اللہ سبحان. جدو ایک گال کی تھی نا سید و شہدہ جناب سیدنا امیر حمزہ حج محبوب کی بارگاہ دے دائرہ اسلام میں تشریف نہیں لائے کیا. آپ نے جدو گال سنی نا تے آپ نے کہ بڑا عجیب زمانہ آگیا ہوں تا جانور بھی گلاں کرن لگ پے. تے ہرن نے حضرت سیدنا امیر حمزہ دی گال سن کے آکھیا اے حمزہ جدو گال سرکار دیا جاوے پھر جانور آپ پہ ہی بولن لگ پہ دے نے. جانور تا جانور رہے پتھرانوں میں زبان رب عطا فرما دیندہ ہے. اور اچھے کھور گال یاد آگیا کہ قبلہ میرے محبوب جدو مسجد نبوی شریف تشریف فرما مدینہ طیبہ چاہنت ایک نوجوان یہودی ہجے چڑھ دی جوانی تے بکریاں پہ چراوے مدینہ طیبہ دے نالی. ایک بھیڑیا آیا بکھاڑ پنجابی زبان ہے. اس نوجوان دی بکری نے پکڑ کے جدو دوڑن لگا نا تو نوجوان بھی طاقتور سی تے چڑھ دی جوانی سی. انہیں دوڑ کے نا اس بیڑیے کو بکری چھڑا لے. بیڑیا تھوڑا جا دور جا کے کہنے لگا مینو جو رب رزق دیتا ہے تم بڑا بندہ ظالم نکلا میرا رزق میرے منہ جو کھولے. اس ویلے نوجوان آکھے یا بڑا عجیب زبان آگے جی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہون جانور بھی بولن لگ پے. ایسا عجیب زمانہ. اس بکھاڑ نے آگیا کہ اے دنال زیادہ عجیب تا ای ہے کہ نبی آخر زمان وہ اپنا فیض پہ برتان دینے تو تم وہی چھے بکریاں پہ چرانا ہے. نوجوان نے جدو گال سنی نا دل وچ محبوب دی محبت آئی. اچھے آکھ سبحان اللہ. انہیں آکھے اچھا بھیڑیا بھی سمجھ گیا کہ دل وچ آئے گال پہ سجنہ میں یار نو ویکھاں تے ملاں کی میں تے بکریاں کی تھے جان گیا. وہ جیڑا یار دا ہو جاوے بھامے بکھاڑی کیوں نوے رب انہوں علم عطا فرما دیندہ یار دی نسبت دے نال. بکھاڑ دیا کہ سچیندہ کیوں ہیں بکریاں تیریاں میں سامباں گا تجھا محبوب دی بارگاہ کلمہ پڑھ. وہ نوجوان کرنے لگا شاہواز میں بڑی گال لے اگے ایک مسیں چھڑائی ہے تو پورا آئیڑ تیرے سی میں لا دے ماں. وہ نگر نہیں اگے ہور گال سی ہون تو یار دا ہو گیا ہے. ایمان والے توجہ کا نوجوان گیا اس بکھاڑ دے سی میں بکریاں لگا کے بکھاڑ بکریاں نو چران لگ پیا. نوجوان محبوب دی بارگاہ بھی جدو حاضر ہویا مسجد نبی شریف دے دیوارہ ہجے چھوٹیاں سن اینج کر کے کونیاں رکھ کے محبوب دا دیدار بھی کرے پیا محبوب دے فرمان بھی سنن لگ پیا. اچانک نظر رحمت محبوب دی جدو اس نوجوان تے پئی آقا دو جہان نے فرمایا اے نوجوان تم ہی اندر آ جا تم ہی اندر آ جا. ہن ایمان والے توجہ کرنا نوجوان نے مسجد نبی دے دروازے بلو جانا دیر سمجھی کیونکہ یار دا حکم سی اتھوں ہی چھال مار کے محبوب دی بارگاہ آقا دو جہان دا جدو کلمہ پڑھیا واپس آ گیا. شام دا ویلا ہویا بگاڑ دے قریب آیا. بگاڑ نے جدو نوجوان دے چہرے والے ویکھیا حالہ حضرت محبوب دو جہان آقا دو جہان دے پیارے غلام
تاجدار عدالت دے پیارے شہزادے جناب حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ آپ دی روح تڑپی جدو بکھار نو سنو جماہن دے چہرے والے ویکھیا کی پیا کہندا ہے کہ جنہ آکھی او میرا دل برے ڈٹھا خوش ہویا ان نوجوان نے بھی نا خوش ہو کے ایک ایڑ بھی چنگی تگڑی تے صحت مند بکری اگر لا بے لیا تم لا جا ان توجہ کرنا جیڑی بکھاڑ اس گال کی تھی نا وہ میں اپنے لفظ فرض ہی ویسے الفاظ ذہن تے آ گئے کہ بگاڑ نے جدو ویکھیا نا تو نوجوان بکری پیا دے وے اس آگا میں کو پاکستان دا وزیر اعظم جڑی قوم دی راکھی کر حسین البوٹا میرا ویدان کہندا اس بگاڑ نے گل کیتی ہونی ہے کہ میں کوئی پاکستان دا وزیر ہاں جڑی قوم دی راکھی بھی کراں تو اسے قوم چھورا ہی مارا لائے گئے بکریاں روز دا کام معمول بننا شروع ہو گیا اس نوجوان دا مالک ان مارے بھی تو بکریاں چراندہ نہیں دودھ کھٹ گیا ایک دن گیا نا تو محبوب دی بارگاہ جو رو پیا محبوب نے فرمایا میں نے پتا تو کیوں پیا رونا ہے جا آج بکریاں دودھ دے سے تو جیڑے جیڑے دودھ پین گے نا وہ پھر اپنے دین تے نہیں میرے دین تے یا جانے محبوب کائنات نے دعا دیتی جدو بکریاں واپس لے کے گیا تو مالک بڑا خوش تو پوری وسطی آلہ نے دودھ پیوائے تو دودھ پھر منجے دا منجے یہ تو محبوب دی دعا دا اثر ہے جو محبوب کائنات دی نگاہ دا مقام کتنا بلند ہوئے گا اور وہ سارے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں جاگ بہرحال عرض میں کر رہے سے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو فرمایا نا بڑا عجیب زمانہ آ گیا ہن جانور بھی گلاں کرن لگ پئے ہرن نے آکھیا کہ جدو گل آ جاوے نا سرکار دی تو پھر جانور آپ پہ ہی بولنا لگ جاندے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے واپس گھر آئے نا کنیزہ نے جدو روٹی رکھی تھے اکھاں جو نیر جاری آپ نے فرمایا روندی کیوں ہے اس ویلے کنیز نے آکھیا کہ کاش آج کوارٹے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بابا جان ہوں دے انہاں دی والدہ ہوں دی تو وہ برداشت نہ کر دے جیویں انہاں دے نال ظلم تے سیاتی کیتی گئی جدو ایک گال سنی نا تو سیدنا امیر حمزہ انجا لکمہ جو توڑے منہ دے قریب لے آندہ ہے کھاتا نہیں فوراں رکھ چھڑیا جلدی دے نال آئے ابو جہل بیٹھا سی دار الندوہ جتھے آج بھی لوگ اے شیطانی پراپوگنڈے کر دینے بیٹھا تھے بڑے خوش گپیاں تھے دسے پہ آج مایا گال کیتے آج آئی کیتا میرے محبوب کائنات جدو دین تبلیغ فرما رہا سن تو ابو جہل بکواس کریندا رہا لیکن میرے محبوب نے جواب کوئی نہ دیتا میرے محبوب نے اپنی امت میں خاموش پیغام عطا فرمایا کہ جدو کو جاہل بحث کرنا شروع کر دے وے نا اس ویلے انہاں دا جواب نہ دے خاموشی اختیار کر کیونکہ جاہل تھے علم رکھنا لے کو برابر تا نہیں ہو سکتے لیکن آج بڑے بھی نہیں جی اس میں یہ اختلاف ہے اس میں یہ اختلاف ہے لیکن ابو کو ڈکڑنا لے بھی بڑے ڈاٹے ہونے نے آج کا ایک بادشاہ سی نے تو انہیں جدو ویکھیا نے علماء دا بڑا مقام ہے لیکن ٹائم بڑا لگنا ہے تو میرے کو تو ٹائم تھوڑا انہیں آکھا کہ میں نو او بندہ چاہتا جیڑا ہکے دے میں تو میرے بیٹے نو عالم بنا دے اعلان شروع ہو گئے وہ گھڑ پتہ نے بادشاہ دا سیر پھیر گیا
بہکے دے وچ عالم کی میں بنے گا ایک سر پھریا ہو ساکھا جی تو ایک دے آندے ہو میں ادھے دے وچ بنے نا آقا نا سبحان اللہ میں کہا ٹھیک ہے جی آگے جی بادشاہ دے واقعہ بادشاہ کہتے ادھی سلطنت تیری پر شارت ہے تو بنا عالم ادھے دے وہ گیا ایک اللہ دا کمرے بادشاہ دے پوتر ہی کوئی گال یاد کرا سکتی اس نے کہا کوئی گال نہیں تو آکھی اس گال جس اختلاف آگنا یا سبحان اللہ ایک گال نو رٹا کے یاد کروا سکتی میں جدوں اس نے کہا جی میں بنا چھڑیا جی عالم ادھی سلطنت لیندہ دو گیا ان بادشاہ نے مولوی دے سارے مولویاں کے علماء نو سدیا وہ جیڑا سوال کرنو اسا کہ سوال جی اختلاف ہے وہ سر کھپا کے چلے گئے بادشاہ کہ اللہ میرا پتر بڑا بڑا عالم بن گیا اور آج کل خوشک مولوی جیڑے کتاباں پڑھ کے تو مڑ جناب نہیں جی اس دی اے دلیل بھی دے ہو جی اینج نے اے دلیل نہیں جی اینج علمی لحاظ نے شیطان بنا لو بڑا آج بھی کوئی عالم کوئی نہیں لے جتنا علم شیطان کو سی بہرحال ایک وہ جیڑا انہوں سکھا گیا سی نا وہ دا بھی پیو انہوں ٹکر گیا وہ سکھا جی میں اتنا سوال کرنا میں یہ سارے علماء وقت لائی پھردا ہے ٹھیک ہے بادشاہ دا پوتر شہزادہ ہے اپنے گھر رہے آیا سوال کیتا جیتا سورج کیڑی طرف طلوع ہوندا وہ سکھا جی یہ دے جی اختلاف ہے جان کے اصل نکل دا اے دے چی اختلاف ہے چل دے وہ ساکھا داس تیرا پیو گیڑا وہ ساکھا جی اے دے چی اختلاف ہے اے او لوگ ہوندے نے کہ جنہ کو پوچھے نا اے دے چی اختلاف ہے اے دے چی اختلاف ہے جے پیو دا پوچھوا کہ انہاں دے چی اختلاف ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سانو سارے نہیں ہو جا لوگاں کو محفوظ فرمائے ابو جہل نے جب دیکھیا نا کہ میری تا گل دا کوئی جواب ہی نہیں پہ دین دے انہیں پتھر چاہ کے محبوب نو زخمی کر سڑیا تو جی میں کیتا نا تے سیدنا امیر حمزہ نے سنیا آپ اسے طرح ہی آئے تے ابو جہل نے بلایا جدو باہر آیا نا ابو جہل آپ نے کمان مار کے نا متھا پھاڑ سڑیا تے آئے محبوب کائنات بیت اللہ شریف دے تشریف فرما اکھاں جو نیر جاری پیسا تو سیدنا امیر حمزہ آئے محبوب نو سینے نہ لا کے فرمایا ہے بھتیجے ہن تا خوش ہو جا تیرا بدلہ میں ابو جہل کو لے آیا ماں جب وہ گل کیتی نا میرے محبوب خوش نہیں ہوئے بلکہ فرمایا چاچا میں بدلے لین نہیں آیا میں رب دے دین دی تبلیغ واسطے آیا ماں میں خوش ہوں گا جے تم میرے دین تے آ جاویں حضرت سیدنا امیر حمزہ محبوب دے خاندان وچوں چچاواں دے وچوں سب نال پہلے ایمان لیان والے حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اور دوسری شان آپ دی یہ عظیم کہ آپ مولا کائنات کو کیا کہا جاندہ ہے اسد اللہ الغالب کیا کہا جاندہ ہے اسد اللہ الغالب لیکن شان حضرت امیر حمزہ دی بیخنا تو صرف اللہ دے شیر نہیں بلکہ فرمایا اسد اللہ باسد رسول تو اللہ دا بھی شیر ہے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے اور محبوب دے حکم دے مطابق سب تو پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لایا ہے اچھا ایتھے کھور گل یاد آ گیا جڑے لوگ کہندے ہیں نا لو جی آپ محبوب کا میلاد مناتے ہو جس رات نبی پاک آئے اس رات ان مکے والوں نے تو میلاد منایا ہی نہیں یہ سوال ہے نا انہاں دے لیکن پوچھتا میں جدن میرا محبوب اس دنیا تے آیا مکے دے وچ اس کتنے کو مسلمان سن کوئی 2000 4000 5000 کوئی سی بولو تو صحیح کوئی بھی کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب دا کوئی بھی نہیں سارے کافر سن تے انہاں منانا کتھے سی ملا تو ادھا نہیں ہویا نا جدو میرا محبوب اعلان نبوت کیتا میں اعلان نبوت تو بعد پھر محبوب جدو مدینہ طیبہ تشریف لائے آئے تو میرے محبوب دی آمد دا چرچا آمد دے خوشی اور آمد دے جلوس نکالنا نالے صاحب تو پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ آقا دو جہاں جدو ہجرت فرما کے جان لگے مدینہ طیبہ دے روزانہ
جناب سیدنا امیر حمزہ جلسے تے جلوس دی شکل دے وچ مدینہ طیبہ تو باہر نکل کر بیٹھتے سن یار کے سوال تے آیا آندا ہے اور اس وقت مسلم شریف کے حدیث مبارکہ این ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ وہ مرداں تے عورتاں محبوب دی آمد دی خوشی وچ جدوں آندے سن تے محبوب دے نعرے لاندے سن یا محمد و یا رسول اللہ ملاد کون منایا کافراں تو منایا نہیں سی ملاد کون منائیں ایمان والے